اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں یار یہ اسمبلی میں کر رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں نا، آج میں 3 آپ کو تقریریں ان کی ریفر کر رہا ہوں۔ ثناءاللہ مستی خیل نے عورتوں کی موجودگی میں، خواتین کی موجودگی میں اتنی گندی گالی دی ہے خواجہ آصف کو کہ آپ کو ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ اور اس میں کیا ایاز صادق کیا کہہ رہے ہیں، باقی اسمبلی کے جو آج کا اجلاس ہے نا اس میں وہ شرکت نہیں کرے گا۔ اب بھائی ان کے لیے 6 مہینے کی پابندیاں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ باتوں سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں یہ باتوں سے سمجھنے والے۔ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ ایک ایک کی زبان آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین نے وہاں احتجاج کیا اسمبلی میں، پورا پروٹیسٹ کیا ایاز صادق کے سامنے، اور ایاز صادق صاحب نے رولنگ دی کہ باقی جو سیشن ہے نا اس میں یہ شرکت نہ کرے، آج کا تو کوئی بس ختم۔ اور بھائی ان کو جرمانے کریں، اسمبلیوں سے 6 مہینے کے لیے نکالو، ان کی تنخواہیں ضبط کرو۔ یہ آرام سے، یہ سیدھی انگلی سے یہ گھی نکالنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ خواجہ آصف کو جو اس نے گندے طریقے سے گالی دی ہے، وہ نیازی جو ثناءاللہ نیازی ہے مستی خیل، اس نے ان کو سب کو گالیاں سکھا دی گئی ہیں عمران خان کی طرف سے کہ تم نے گالی ہی دینی ہے۔ امین گنڈا پوری کی زبان اب کس کے سامنے نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو مرضی کر دوں، میں تمہارے بٹن بند کر دوں گا، میں اسمبلی کو دھکے مار کے قومی صوبائی حکومت کو نکال دوں گا، میں یہ کروں گا، میں مریم نواز کے خلاف، سب کے خلاف یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، تو کیوں نرم رویہ رکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ ایک دن آپ کے ابھی آپ کا وہ پاؤں پکڑ رہے ہیں نا، پاؤں سے اوپر پکڑتے پکڑتے ادھر گلا آپ کا یہ پکڑیں گے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو گلا پکڑیں گے۔ امین گنڈا پوری اب خود بٹن آن آف کر رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جرم بنتا ہے قانون کے مطابق، وزیر قانون کو اور وزیر داخلہ کو ان کے اوپر ایف آئی آر کرنی چاہیے، لیکن کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ نہیں ایف آئی آر ہوئی، بالکل نہیں ایف آئی آر۔ اب میں آپ کو اسد کیسر کی بات بتاتا ہوں، فوج کے خلاف جو اس نے بیان دیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ جو گروپ لائف انشورنس کے ہمارے دوست ہیں نا، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ 16 سپٹمبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس ہو گیا ہے، اور انہی دنوں میں انشاءاللہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں بھی فکس کریں گے۔ جو لوگ انتظار میں بیٹھے تھے وہ اپنے شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہمیں بھیجیں۔ ہر پاکستانی ایلیجیبل ہے جو پینشن لیتا ہے، کوئی بھی، وہ بینک میں ہو، وہ فوج میں ہو، وہ سول وہ اداروں میں ہو، سب وہ اس کے اہل ہیں جو شناختی کارڈ بھیجیں، اور میں اپنا فون نمبر دوں گا، اس کے اوپر مجھے واٹس اپ کریں، اور آپ اس کیس میں شامل ہو جائیں جو 4 سال کے بعد لگ رہا ہے، اتنے انتظار کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر دفعہ کہا جا رہا ہے کہ سر جی آپ گروپ لائف انشورنس کا، کیونکہ سارے بندے ایک ٹائم پہ تو نہیں نا ویڈیو دیکھتے، کوئی آج دیکھ رہا ہے، کوئی کل دیکھے گا، کوئی پرسوں، تو ہمیں ہر دفعہ بتانا پڑتا ہے۔ تو جو نئے لوگ ہیں نا وہ شامل ہوں تاکہ 16 سپٹمبر کو ان کے کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں جی اسد کیسر کی طرف۔ اسد کیسر نے آج سیدھی سیدھی فوج کو دھمکی دے دی ہے۔ فوج کو اس نے کہا ہے کہ اگر فوج نے آپریشن کیا نا ادھر کے پی کے میں، فوج نے اگر آپریشن کیا تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بتا تو صحیح مجھے اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کیا دھمکیاں چاہتے ہو؟ 9 مئی وہ کر چکے ہیں۔ عمران خان فل فوج کو دھمکی دے چکا ہے۔ عاصم منیر کے خلاف سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے۔ وہ جو فوج کی گود میں بیٹھ کے عمران خان آیا تھا 18 میں، آج وہ فوج کے خلاف دھڑا دھڑ باتیں کر رہا ہے، اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا کہ وہ اتنی سخت تقریر اس نے کی ہے اسمبلی میں۔ اس نے تو ثناءاللہ مستی خیل نے تو گالی دی ہے نا، اس نے فوج کے خلاف کی ہے کہ اگر آپریشن کوئی ہوا
حالانکہ آج آج میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، آج کیا ہوا ہے شہباز شریف کی طرف سے جس کا ان کو یہ غصہ آیا ہوا ہے۔ تو اسد کیسر نے کہا جی اگر فوج نے آپریشن کیا تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیوں کیا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے اپنی جو نیشنل ایکشن کمیٹی اور جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، اس میں کہا ہے جی کہ ہم چاروں صوبے اور عوام ہر چیز فوج پہ نہ ڈال دیں گے، فوج خود کنٹرول کرے گی، آگے بڑھ کے ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اور ہم جیسے ضرب عضب چلی تھی، ٹھیک ہے، ضرب عضب کی سکیم چلائی تھی نا نواز شریف صاحب نے، دہشت گرد کو ختم، ہم روزانہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، کل بھی ہوئی ہے، پرسوں بھی ہوئی ہے، روزانہ ہو رہی ہے، 7 8 10 بندے روزانہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج یہ پلاننگ کی گئی کہ ہاں استحکام پاکستان آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، استحکام پاکستان آپریشن۔ اس کے جواب میں یہ اس نے اسد کیسر نے جواب دیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اب کسی آپریشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا وہ اعلان کر رہا ہے، اتنا بڑا، اور پھر اسی کے ساتھ شہریار افریدی نے بھی ایسی تقریر کی ہے اسمبلی میں، شہریار افریدی نے بھی یہی تقریر کی ہے، وہ اس نے بھی نشانہ بنایا ہے اداروں کو۔ اور اس سے پہلے عمر ایوب نے کہ جی ہمیں ایجنسیوں والے بتائیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیوں روز دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں یہ فورسز والے بتائیں، وہ بھی انڈائریکٹ جو ہے اس کے خلاف تقریر ہے۔ وہ بھائی سمجھ جاؤ، یہ ہر قیمت میں عمران خان کو وہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مہم چلائیں گے ریلیز عمران خان اور فری عمران خان۔ وہ بھائی عدالتوں نے بحال کرنا ہے اس کو کسی شخص نے کرنا ہے، اس کو شہباز شریف نے پکڑا ہوا ہے یا آصف منیر نے پکڑا ہوا ہے؟ عدالتوں نے اس کو رہا کرنا ہے، عدالتوں نے اس کو بری کرنا ہے، عدالتوں نے اس کو سزا دینی ہے۔ اس کے اپنے ذاتی کیس ہیں، اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑے مارے ہوئے ہیں۔ عدت میں مدت والا کیس کس نے بنایا ہے، یہ 9 مئی والا کیس کس نے بنایا ہے، یہ سارے وہ کر رہے ہیں۔ ان کو جب تک آپ آئینی ہاتھوں سے استعمال نہیں روکیں گے یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اسمبلیوں میں کھلم کھلا فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف یہ تقریریں کر رہے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا جی کہ چائنا میں چائنا کی سیکورٹی یہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے، یعنی کہ وہ بھی فوج کے اوپر اس نے ڈال دیا ہے، فوج کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ دوستو یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ جناب یہ جو ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اس میں ساری ذمہ داری فوج کی ہے، یہ وہ، تو اس کے جواب میں یہ آج انہوں نے تقریریں کی ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سر جی وہ جب تک آپ سختی نہیں نہ کریں گے، میں کہہ رہا ہوں اب تک میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں جتنے یہ اس کے بیان آئے ہیں امین گنڈا پوری کے، اس کے اوپر 10 پرچے ہو چکے ہوتے۔ یہ کیا پرچے کرتے ہیں؟ آج انہوں نے شعیب شاہین وغیرہ پہ کیا 144 کی خلاف ورزی، یہ نہیں ہے، یہ دھمکیوں والے پرچے یہ کریں دھمکیاں جو دنیا نے انہوں نے فوج کو، حکومت کو، عوام کو، یہ والے پرچے کریں جس کا کوئی وزن بھی ہوتا ہے۔ دفعہ 144 کا کیا خلاف ورزی ہے جی، 188 لگا کے وہ قابل ضمانت ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہے۔ باقی گروپ لائف انشورنس کے دوست جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ بھیجیں، اور جو بھی پاکستان کا ملازم ہے وہ اس کا ایلیجیبل ہے۔ اور واٹس ایپ کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر بھیجیں گے نا تو آپ کا جو نیا کیس ہے وہ پرانے کیس کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جائے گا۔ اور 16 سپٹمبر کو جو کیس اسلام آباد میں لگا ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس، جس کی آدھی بحث ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہم جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں بھی کیس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کے پی کے، سندھ، بلوچستان
اور پنجاب، یہ سارے فیڈرل والے ہم سے رابطہ قائم کریں، اور صوبائی والے صرف پنجاب والے رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.